اب اللہ نے دوستی کس کے ساتھ فرمائی؟ مثال ابراہیم علیہ السلام، نمرود کے بڑے دربار اور نمرود کی پوری سلطنت کو اس کے سامنے بے عزت کرایا، اور ابراہیم علیہ السلام سرخرو ہوئے۔ اور شیطان نے کس سے دوستی کی؟ جس کو ایمان سے محروم کر دیا، نمرود کافر سے۔ یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ جب اہم دعویٰ کر لیتا ہے تو امثال ذکر کر لیتا ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی، آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کو جو جھگڑتا تھا ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں۔ قرآن کو سمجھو ذرا، جھگڑتے کون ہے؟ کافر۔ یعنی فرمایا کہ ابراہیم جھگڑا نہ، وہ لڑتا تھا۔ ابراہیم تو صاف ستھری دعوت توحید کی دے رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام تو دونوں جہانوں کے خیر خواہ تھے۔ مسلمان پورے عالم میں جس جگہ ہے امن کے ضامن ہے۔ مسلمان کے مذہب میں کسی کافر کو ناحق تکلیف دینا جرم ہے۔ امام اعظم کہتے ہیں بغیر کسی وجہ کے مستعمل الذمہ کو قتل کیا، بدلے میں مسلمان قتل کیا جائے گا، اس سے بڑھ کر کیا ہو۔ علم ترا، یا آپ نے دیکھا نہیں، یعنی آپ علم تعلم، آپ کو پتہ نہیں، یہ سب واقعات معلوم ہے۔ الی الذی، اس شخص کو، حاج ابراہیم فی ربہ، کہ جھگڑنے لگا تھا ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں۔ ابو داؤد طیالسی نے، امام ابو داؤد طیالسی نے اپنے مسند میں حضرت علی سے نقل کیا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام سے لڑنے والا نمرود بن کنعان تھا۔ پشاور سے اوپر ایک درہ ہے، وہاں لکھا ہوا ہے جمرود۔ ایک آدمی نے مجھے کہا گاڑی سے اترو میرے ساتھ چلو، پہاڑ پہ چڑھا کے لے گیا، ایسے جیسے ایک پلر سے اس پلر تک پہاڑ کے اوپر کچھ خط ہے، اور وہ کہتے ہیں نمرود کی سلطنت یہاں تک پہنچی تھی۔ اور یہ کوئی مستبعد نہیں ہے، ابن کثیر نے اس جگہ لکھا ہے، اس کے نیچے ملکت دنیا اربعۃ، 4 آدمیوں نے پوری دنیا کی حکمرانی کی، اسنان مسلمان و اسنان کافران، مسلم ذوالقرنین و سلیمان، اور کافران نمرود اور بخت نصر۔ آیا آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کو جو لڑتا تھا ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں؟ یہ کیوں لڑتا تھا؟ ان آتاہ اللہ الملک، کہ دی تھی اس کو اللہ نے سلطنت کے نشے میں، حکومت کے تکبر میں آ کر کے ایک حق پیغمبر کو تنگ کر رہا تھا۔ اذ قال ابراہیم، جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی الذی یحیی و یمیت، میرے رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتے ہیں اور مارتے بھی، احیاء و اماتت اس کی قدرت ہے۔ قال نمرود نے کہا انا احیی و امیت، میں زندہ کرتا ہوں اور میں ہی مارتا ہوں۔ چٹ پٹ حکم دے دیا، دیکھو بھائی وہ جو پانسی ہونے والا ہے اس کو چھوڑو، اور یہ جو ویسے راستے سے گزر رہا ہے اس کو پکڑو۔ وہ غریب جو راستے سے گزر رہا تھا اس کو پکڑ کے 2 ٹکڑے کر دیا، اور وہ جو ٹکڑے ہونا چاہیے تو جا اپنے گھر، کہا وہی ہوگی، یہ میرا کام۔ حضرت ابراہیم سمجھ گیا کہ یہ تو بڑا بیوقوف آدمی ہے، بڑا احمق آدمی۔ جب خصم مناظرے کے اندر کم عقل ہو تو پھر اس کی عقل کو مزید مات کرنے کے لیے دلائل کا رخ بدلنا پڑے گا۔ قال ابراہیم، حضرت ابراہیم نے فرمایا، فإن اللہ یأتی بالشمس، پس اللہ لے آتا ہے سورج کو، من المشرق، مشرق سے، فات بہا من المغرب، پس تو لے آئے اس کو مغرب سے۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ زمینی چیزوں کا نام لیتا ہوں تو بیوقوف جا کے ان کو مار پیٹ کر لیتا ہے، اب آسمانی چیزوں کا ذکر کرتا ہوں تاکہ اس کا ہاتھ نہ پہنچے۔ جب حضرت نے فرمایا کہ یہ سورج روزانہ جو مشرق سے طلوع ہوتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اس کی دلیل یہ کہ جب آپ پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت بھی ہو رہا تھا، تو آپ اپنی خدائی منوا کر اور مغرب سے نکال دے آج۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، پس ہکا بکا رہ گیا کافر۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ
وہی آنکھ دا کیران پاتشو کافر، بعض پختانوں میں کھڑے سترگے پاتشو کافر. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ توفیق نہیں دیتا، سمجھ نہیں دیتا ظالم لوگوں کو. مفسرین لکھتے ہیں کہ نمرود یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ تو میں طلوع کرتا ہوں، آپ اپنے رب سے دکھا دیں، لیکن کفار کو اتنی عقل و سمجھ نہیں ہوتی. وَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس کا ترجمہ شیخ الہند نے کیا، تب حیران رہ گیا وہ کافر. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ سیدھی راہ نہیں دکھاتا بے انصافوں کو. شاہ عبد القادر صاحب لکھتے ہیں تب حیران رہ گیا وہ منکر، اور اللہ نہیں راہ دیتا بے انصاف لوگوں کو. حکیم الامت لکھتے ہیں اس پر متحیر رہ گیا وہ کافر، اور اللہ تعالیٰ ایسے بے جا راہ پر چلنے والوں کو ہدایت نہیں فرماتا. شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں پس مغلوب شد کافر، و خدا راہ نمی نماید گروہ ستمگاراں راہ. پس مغلوب شد کافر، و خدا راہ نمی نماید گروہ ستمگاراں راہ. احمد رضا تو ہوش اڑ گئے کافر کے، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو. جبکہ نذیر اس پر وہ کافر حق کا بکا ہو کر رہ گیا، اور اللہ ہٹ درم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. عبد الستار غیر مقلد پس بھوج کا ہوا وہ جو کافر تھا، اور اللہ تعالیٰ نہیں راہ دکھاتا قوم ظالموں کو. ثناء اللہ امرتسری پس وہ کافر حیران رہ گیا، خدا ظالموں کو رہنمائی نہیں کیا کرتا. عبد الماجد دریابادی اس پر وہ جو کافر تھا دنگ رہ گیا، اور اللہ ظالم لوگوں کو راہ نہیں دیتا. اب اللہ نے دوستی کس کے ساتھ فرمائی؟ مثال ابراہیم علیہ السلام. نمرود کے بڑے دربار اور نمرود کی پوری سلطنت کو اس کے سامنے بے عزت کرایا. ابراہیم علیہ السلام سرخرو ہوئے. اور شیطان نے کس سے دوستی کی؟ جس کو ایمان سے محروم کر دیا، نمرود کافر سے. یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ اب اہم دعویٰ کر لیتا ہے تو امثال ذکر کر لیتا ہے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی، آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کو جو جھگڑتا تھا ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں. قرآن کو سمجھو ذرا، جھگڑتے کون ہے؟ کافر. یعنی فرمایا کہ ابراہیم جھگڑا نہ، وہ لڑتا تھا. ابراہیم تو صاف ستھری دعوت توحید کی دے رہا تھا.